بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں، اس میں بھی سب سے جو بڑی خبر ہے اس سے شروع کروں، جو خوشی کی خبر ہے، اور یہ پاکستانیوں کے نہیں بلکہ اہل اسلام کے لیے بڑی خوشی خبر ہے۔ پاکستان کی خواتین کے لیے عدت کیس میں عمران خان بے گناہ بے قصور قرار، اللہ الحق ہے، خان اور بشرا بی بی باعزت بری۔ دوسرے دن بھی عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پہ راج کر رہا ہے، اور پاکستانی میڈیا میں بھی خان کے نام کی گونج، پابندیاں واقعی بڑھ گئیں۔ عدت کا جو گھٹیا ترین کیس تھا ختم شد۔ خان نے مذاکرات کی دو اہم شرائط بتا دیں، رہائی کا خوف، فیصلہ سنتے ہی ریاستی اداروں میں ہلچل، اڈیالہ گر سیکورٹی تنگ، اور فیض آباد پر بہت بڑا دھرنے والا معاملہ 2017 شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا واردات ہو رہی ہے؟ ججز کو ہراساں کرنے کا معاملہ، اور شہباز شریف نے استعفے کا اعلان کر دیا۔ سرم جاوید کو پنجاب سے باہر لے جایا جا رہا ہے، ایف آئی اے گرفتار کر رہی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی کیا رہائی ہوگی، یا آج جو مزید کیسز ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ اعظم خان اور زبیدہ جلال نے جو القادر ٹرسٹ میں بیان دیا، اعظم خان نے بھی القادر ٹرسٹ پورا بڑھ گیا وہاں بھی، اور حکومتی صفوں میں لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ وزیر دفاع کی افغان وزیر دفاع کو رشوت کی بھی ایک پیشکش کا معاملہ، اور آصف علی زرداری اور مریم نواز میں بھی آپس میں جھگڑا۔ تفصیل خبروں سے اور تجزیہ اپنا میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لیکن خان کی جو اڈیالہ جیل میں آج گفتگو تھی، اس کے تناظر میں آپ نے اس سارے معاملے کو سمجھنا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، طاقتور لوگوں کی پوری کوشش ہے معاملات کو حل کریں، اور شہباز شریف نے آج اعلان کر لیا، ہاتھ اٹھا دیا کہ پریشر میں کام نہیں کروں گا، استعفیٰ دے دوں گا۔ اب خان کے جو کیسز ہیں، انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے کے بعد ججز کے اندر طاقت آ چکی ہے۔ کوئی 2 نمبر جھوٹا کیس اب عدالت میں نہیں ٹکے گا، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج جو خان نے بات کی، خان نے کہا، ایک تو اڈیالہ جیل کی جو تبدیلی ہوئی، خان سے پوچھا گیا، خان نے کہا اس کا تو مجھے نہیں پتہ اور کیوں فرعون کو بدلا گیا، لیکن ایک بلی خان سے بڑی مانوس ہوئی جسے یہ اب اٹھا کے کہیں اور بھیجنے جا رہے ہیں۔ بلی کو اندازہ کریں۔ قاضی فائز کو بھی خان نے آج دھویا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، باقی ججز 11 ججز کا، اور خان نے کہا یہ اپنی بیوی کی بات سنتا ہے، اہلیہ کی، ہمارے کیسز نہیں سنتا، اسے الگ ہونا چاہیے ہمارے کیسز سے۔ اور مذاکرات کے معاملے پہ خان نے جو 2 شرائط بڑی سادھی، ایک تو کیس سارے خواتین سمیت ختم کرے، مینڈیٹ واپس کرے، یہ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ امریکی کانگریس کا خان نے بھی آج وہی ذکر کیا، بجٹ کا بھی ذکر کیا، اور باجوہ کے ساتھ جو پرانے مذاکرات ہیں اس کا بھی اصل معاملہ بتایا کہ انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا۔ باجوہ نے صاف کہہ دیا نہیں کراؤں گا۔ 8 فروری کا ڈاکہ اور جو بھوک ہڑتال کا معاملہ ہے، عمران خان نے کہا وہ ضرور ہوگی، اور وہ عالمی سطح پر اجاگر بھی ہوگی۔ کارکنان کو کی بھی بڑی فکر ہے خان کو، جیسے میاں عباد فاروق کے بارے میں، اور سکندر سلطان راجہ کے استعفے کی اور آرٹیکل 6 کی خان نے دوبارہ بات کی۔ اب اصل میں معاملات اب آپ کو انشاءاللہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا، عدلیہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑی اور بھی خوشخبریاں نظر آئیں گی۔ یہ جو آج کا فیصلہ، یہ تو 52% پاکستانی خواتین کو اس کو براہ راست مبارک دینی چاہیے، خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ گھٹیا کیس اپنے انجام پہ پہنچا۔ تحریک انصاف کے کارکنان سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، اسلام آباد کچہری کے باہر خان کی رہائی کے نعرے تھے، اور پہلی دفعہ آج اڈیالہ جیل کی طرف کارکنان بھی بڑی تعداد میں گئے۔ خاور مانیکا، اون چودھری اور جج قدرت اللہ پر لعنتیں بھی لوگ بھیج رہے تھے، اور ریلی کی صورت میں جو اڈیالہ جیل گئی، یہ بڑا ہے معاملہ، ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا عدت کیس کو بڑا کور کرتا، مجھے خود عرب دنیا کے بہت سارے صحافی دوستوں نے عدت کیس کے فیصلے کی تفصیل مانگی، اور بڑا شرم کا مقام تھا، یقین کریں، کہ اسلامی شاعر کے اوپر یہ اس طرح کے کیسز بنائے گئے، اور نام کے اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ دیکھنا چاہتے تھے گھٹیا لوگ، اور اس کیس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ خیر میں نے وہ فیصلہ بھیجا، اپنے عربی دوست ہیں میرے، ان کو ٹرانسلیشن والا، انہوں نے جواب میں مجھے کہا یہ تو یزیدی دور کے کام ہو رہے ہیں جو خواتین کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ایک مذاق، یقین کریں، ادھر خان کی رہائی ہوتی ہے، ادھر دوسرا کیس تیار، ادھر رہائی ہوتی ہے، ادھر دوسرا کیس تیار۔ آج اس کیس میں بہرحال جج افضل مجوکا کو اس کی ہمت کو داد ضرور دیں، بہت زیادہ دباؤ تھا، شاہ رخ ارجمن جج یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکا۔ خاور مانیکا نے عدم اعتماد بھی کیا، جج نے وہ اعتراض بھی مسترد کیا، اور فیصلہ پھر بھی پڑھ کے سنایا، جرت ہے اس کی یہ۔ خاور مانیکا اور اون چودھری اور ان جیسے جو کردار ہیں، ان کے منہ پر جو بغیرتی اور ضلالت کی طبت کریم ملی ہوئی ہے، یہ دنیا نے آج دیکھ لیا، آج اتر گئی وہ بھی۔ عمران خان نے جو جیل میں چند مہینے گزارے، اس کا سزا کا کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ دیکھیں، وہ فیصل واڈا کہہ رہا جی کہ لاجک نہیں، لا جیتے، کون سا لا؟ یہ تو لا لیس اسٹیٹ کا کام ہے۔ خان کی جیت اس دور کے طاقتور ترین لوگوں کے خلاف ہوئی۔ یاد رکھیں کیسز جنرل باجوہ کے بنوائے ہوئے تھے، وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا، اور قاضی فائز چیف جسٹس تھا، دونوں چیف۔ خان کی معصومیت، بے گناہی، سچائی، شرافت، کردار، یہ داغ نہیں لگا سکے، نہ تو توشہ خانہ پر کرپشن کا داغ لگا سکے، نہ عدت کیس میں کردار پر، اور نہ ہی اس کی ملک دشمنی پر، سائفر پر۔ یہ تینوں کیس اڑے ہیں،
پوری دنیا کے سامنے عمران خان کو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 5 دن 4 دن پہلے 3-4 دن پہلے انہوں نے سزائیں 5 دنوں میں 3 سزائیں دی تھیں، اور ایک معطل ہوئی، 2 کالعدم ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں لکھا کہ ہمیں ماتحت عدلیہ ہماری آزاد نہیں ہے۔ خفیہ ادارے کا ایک 17ویں گریڈ کا انسپیکٹر انہیں اپنے دفتروں میں بلا کر کہتا ہے یہ فیصلہ دینا ہے۔ آج جج نہیں سن رہے۔ خان پر اس وقت کوئی کیس موجود نہیں تھا، سائفر اڑ گیا، توشہ خانہ اڑ گیا، عدت اڑ گیا۔ فیصلہ آباد دہشت گردی کی عدالت نے، اسلام آباد کی دہشت گردی کی عدالت نے، دونوں نے 9 مئی کے حوالے سے خان کو رہا کیا۔ اب لاہور کی عدالتیں، لاہور آپ کو پتہ ہے، لاہور اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اب اس پہ کون ہے، اب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ 9 مئی کی 3 ضمانتیں انہوں نے خارج کر دیں، اور یہ پہلے اسی لیے کی گئی تھیں۔ اب اس میں کہ خان پیش نہیں ہوا، جو ضمانت قبل از وقت گرفتاری انہوں نے منسوخ کی تاکہ عمران خان کو بے گناہ گرفتار کرنے کی وجہ ہو۔ تحریک انصاف نے پری اریسٹ بیل کی درخواست ڈالی ہوئی تھی، اب بشرا بی بی پر بھی کوئی چارجز نہیں تھے۔ انہوں نے پھر نیب کی ٹیم اڈیالہ بھیجی، توشہ خانہ ریفرنس تحائف کے اندر مزید تحائف، ان کے بچے نکال کے ایک نیا کیس بنا کے بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے وہی یزیدی قوانین کا سہارا۔ خان عدالتی جنگ تو جیت چکا ہے، مذہبی جنگ بھی جیت چکا ہے، اب سیاسی جنگ جو جاری ہے وہ بھی انشاءاللہ خان جیت جائے گا۔ اس نئے ریفرنس میں جو بشرا بی بی اور خان کی گرفتاری ہے، توشہ خانہ کا انہوں نے جو کیس بنایا، اس میں انکوائری رپورٹ میں انہوں نے مزید 6 گھڑیاں شامل کر دیں، اور ایک گھڑی کی قیمت نے کہا جی 1,80,00,000 بنتی، نیب نے کہا جی نہیں 3 ارب کی گھڑی۔ اندازہ کریں، ہر تحفے کو کہتے ہیں جی پہلے رپورٹ کریں پھر جمع کروائیں۔ خان نے تو اس طرح کے کام، وہ تو ملٹری سیکرٹری صاحب کرتے تھے جو کرتے تھے، جو اب پروموٹ ہو کے میجر جنرل ہو گئے۔ توشہ خانہ کیس میں خان کی سزا معطل اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب انہوں نے رولکس گھڑیاں بھی ڈال دیں، ہیرے بھی ڈال دی، سونے، لیکن میں کہتا ہوں اس لحاظ سے چلیں بہتر ہے کہ انہوں نے کوئی گائیں، کوئی بھینس، کوئی مرغی، کوئی بکری یہ نہیں ڈال دی۔ ماضی میں تو یہ بھی ڈالتے رہے۔ فواد چودھری کے اوپر ابھی وہ یوریا کی ایک کھاد اور چارپائی کا مقدمہ ہے، اور ماضی میں چودھری ظہور علائی کے اوپر انہوں نے بھینس چوری کا الزام لگایا تھا۔ تو یہ اس لیول پر بھی گرتے ہیں، لیکن جو خان کے کیسز انہوں نے بنائے، یہ تاریخ میں ایسے سیاہ اور گھنونے کیس نہیں بنیں گے۔ القادر ٹرسٹ میں پرویز خٹک کا بیان اڑا، اور آج اعظم خان نے بھی جو بیان دیا، یہ سارا معاملہ برسر شہزاد اکبر کی طرف جاتا ہے، خان کی طرف نہیں۔ بند لفافہ شہزاد اکبر نے دیا۔ اعظم خان نے آج عمران خان کو سلام دعا بھی کی، سابقہ بیان جو زبردستی اس سے لیا اسے دستبرداری بھی کی، اور کہا میرا بیان آج ہوگا جو ہوگا، اور بیان وہی تھا جو ہوا۔ اسے زبردستی وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش تھی۔ زبیدہ جلال نے بھی وہی بات کہانی سنائی جو پرویز خٹک نے سنائی کہ یہ لفافہ ملا، بند لفافہ تھا، کابینہ میں آیا، ہم نے انکار کیا۔ اور لیکن القادر ٹرسٹ میں اب دیکھیں جو پیسے برطانیہ سے آئے پاکستانی حکومت کے پاس، اس کا 13 ارب تو صرف سود اکٹھا ہو گیا۔ کرپشن کیسے آئی؟ پیسہ تو گیا ہی کہیں نہیں۔ نیب کے توشہ خانہ کیسز میں بھی یہی معاملات، ساری دنیا کے سامنے دن دہاڑے آصف زرداری انہی BMW گاڑیوں میں بغیر پیسے دیے گھوم رہا ہے۔ یوسف رضا گیلانی اس کے بیٹے چیئرمین سینٹ وہی گاڑیاں استعمال، مریم نواز اسی مرسیڈیز پہ بیٹھ کے نیب کی پیشیوں میں جاتی رہی، ہاتھوں میں وہی رولکس کی گھڑیاں پہن کے پریس کانفرنس کرتی رہی۔ اور خواجہ آصف کی گھڑی دیکھیں وہ رولکس کی، اور تو ان کے صحافیوں کے ہاتھوں میں وہ گھڑیاں جو توشہ خانہ سے لیں، اور نیب کا جو چیئرمین ہے اس کے پاس گھڑیاں توشہ خانہ کی۔ اور خان جس نے قانونی اعتبار سے پیسے دے کر تحائف خریدے، اور جو معاملہ سزا کالعدم بھی ہو چکی، اب اس کے اندر ایک اور کیس بنا لیا انہوں نے۔ خیر یہ بھی عدالت جا کے اٹھ جائیں گے، اب ججز یہ سنیں گے تو نہیں، یہ جھوٹے کیسز ہیں، بے بنیاد کیسز ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جس طرح نامعلوم لوگوں کی شکلیں نہیں ہوتی، یہ بھی انشاءاللہ اڑ جائیں گے۔ اب 9 مئی میں راولپنڈی میں خان کے اوپر 12 کیسز درج تھے، اس میں عمران خان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں 7 مقدمات کی، بلکہ روبکار بھی جیل انتظامیہ کو مل گئی جس میں انہوں نے عمران خان کو فی الفور رہا کرنا تھا۔ اب سائفر دیکھیں کب فیصلہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کتنا ٹائم ہو گیا، اس کی روبکار ابھی تک جیل میں نہیں آئی۔ یہ جناح ہاؤس مقدمے میں تھانہ شادمان ہے اور تھانہ گلبرگ میں، اس میں یہ جو ضمانت خارج کی جج نے، یہ انشاءاللہ اڑ جائے گی اس معاملے میں، اس میں زیادہ دن نہیں رہے گا۔ عدت میں لیکن لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، پاکستان کی خواتین بہت خوش ہیں آج۔ سلمان اکرم راجہ نے آج ایک وہ جو ٹویٹ کی بڑی اہم، اس نے کہا اختتامی دلائل میں 1992 کی شرعی کورٹ کے بینچ کا حوالہ دیا، اب خواتین کے جسم اور ان کی عصمت کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہ نکاح عدت کے دوران نکاح کا جرم بھی ثابت نہیں ہوا، اور خاور مانیکا اور اس کا ہینڈلر، اس کے سہولت کار، اس کے مالکان، اور جرا کے دوران خاور مانیکا کا تسلیم کرنا کہ اسے نکاح کی خبر دوسرے دن مل گئی تھی، شکایت 6 سال بعد ہوئی، وہ بھی 6 سال بعد جب 1 مہینے انہوں نے رکھا، پتہ نہیں کون سی غیرت کے ٹیکے لگائے کہ اس کی بےغیرتی کہاں سے جاگ کر اسے غیرت مند بنا گئی۔ یہ پاکستانی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جیت ہے، آئندہ کوئی یزیدی اس طرح کا کام نہیں کر سکے گا کہ کسی کو طلاق ہوئی ہو تو اس کے جا کے اس طرح کی باتیں چھیڑے۔
اور جو عمران خان نے کہا تھا نا یہ بغیرت ہے، اور ان کے ہینڈلرز بھی بغیرت ہیں، اور باقی بات درست ہے، یہ ٹی وی چینلز کے مالکان بھی اسی بغیرت کیٹیگری میں ہیں جنہوں نے اس ٹی وی چینلز پہ ایک خاتون کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کی پوری کوشش کی. خاور مانیکا کو ایسے سپورٹ کرتے رہے، پتہ نہیں ان کا گھر داماد ہے. یہ چھوٹی موٹی گرفتاریاں خان کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اصل گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور یہ جانتے ہیں خان واپس آ رہا ہے اور یہ واپسی اب روک نہیں سکیں گے. خان کی تو رہائی بھی ہوگی انشاءاللہ، اقتدار میں بھی آئے گا بھی 2/3 3/4 اکثریت سے. اور پھر جو یہ پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا بدلہ بھی انشاءاللہ لے گا. انہوں نے قوم کو مایوس کرنے کی بڑی کوشش کی. دیکھیں تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، الیکشن سے باہر کر دیا، پارٹی توڑ دی. پاکستان کی قوم نے مزاحمت کی، انتخابی نشان یاد کروائے، تحریک انصاف کے لوگوں کو الیکشن جتوائے، چیلنج ایکسیپٹ کیا. انہوں نے سائفر بنایا، توشہ خانہ بنایا، عدت بنایا، سارے تینوں کے تینوں بڑے کیسز اپنے اپنے انجام پہ پہنچ گئے. توہین جج، وہ زیبا چودھری والی دفعہ 144 توڑ پھوڑ، وہ کیسز جس پہ 6 مہینے بعد ویسے ہی ضمانت ہو جاتی ہے. خان بے گناہ آج 1 سال سے جیل میں. انہیں لگتا تھا پاکستان کی قوم گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ دیکھیے گا جج اب انشاءاللہ خان کے خلاف کیس کوئی نہیں، 2 نمبر کیس نہیں سنے گا کوئی بھی. اور یہ اب 9 مئی میں بھی انشاءاللہ خان کے سارے کیسز جو عدالتوں میں دیکھیں گے آپ کس طرح ریت کی جس طرح نکلتی ہے نا ہاتھ سے، اس طرح نکلیں گے. اب ان کے رہائی انشاءاللہ خان کی ہونے جا رہی ہے. لیکن اب میں آپ کو بڑی اہم خبر بھی دوں، ان کے اندر کے اختلافات بھی اب سامنے آئیں گے. وہ یہ بھی ابھی شہباز شریف کا تو آ گیا نا، ہاتھوں سے کھڑے کر دیے، پریشر میں نہیں کروں گا کام. پریشر کون سا، ذرا دیکھیں تو صحیح. اور دوسرا یہ جو ظلم و ستم کرتے جا رہے ہیں، عوام تو خان کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے. یہ جو پورا ان کا 76 سال کا نظام بنایا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ماضی کی کبھی کسی مجرم کو عدالت میں نہیں گھسیٹ کے لاتے. ابھی لیکن اگست میں ایک بڑی مدت ملازمت توسیع، بلکہ ملازمت توسیع نہیں تھی، وہ تا حکم ثانی کام کرتے رہے، وہ اگست میں ختم ہو رہی ہے. اب 1 سال وہ پورا ہو رہا ہے، اور ان کی 1 سال کی پرفارمنس نکال کے جب یہ دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو حالات تو ان کے سخت مخالف ہیں اس وقت. اسی لیے انہیں ایک موقع کی تلاش، اور وہ موقع بنایا جا رہا لبیک پارٹی کا ابھی فیض آباد دھرنے میں. انہوں نے فلسطین پہ دھرنا دیا، مطالبات یہ ہیں غذائی امداد پہنچائیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، نتنیاہو پہ کیس ڈالیں. مطالبات جائز ہیں ان کے، ٹھیک ہے. وہاں پہ پولیس والے خود گاڑیاں بھی توڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور کہتا کہ الزام تحریک لبیک پہ بنائے، حالات خراب کریں تاکہ معاملہ ایمرجنسی کی طرف لے کے جائے. لیکن یہ جو مارچ تھا اب دھرنے میں بدلتا جا رہا، لوگ بیٹھ گئے، بڑی تعداد میں عوام ان کے ساتھ ہے. اس کی وجہ دیکھیں، وہاں پہ فلسطین کے نام پہ تو پاکستانی آپ کو پتا محبت کرتے نکل آئے فوراً، لیکن بڑا اہم معاملہ تحریک انصاف کو نکلنے نہیں. یہاں ہزاروں لوگ سڑکوں پر، یہاں کوئی شیلنگ نہیں ہوئی، کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، کہیں نہیں روکا، ہونی بھی نہیں چاہیے. میں تو اس کے بالکل حق پہ نہیں، پرامن احتجاج ہے، ان کا حق ہے. لیکن دیکھیں یہی جب سیف غزہ کے معاملے میں سینیٹر مشتاق کے ساتھ کیا کرتے رہے، تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، پرامن انداز میں وہ نکلتے جاتے تھے. انہیں ایسے چھوڑا جاتا تھا ہلکے، جیسے زبانیں ان کی سے لٹک رہی ہوتی تھیں اور پڑ جاتے تھے. یہ معاملات خود بناتے تھے. آج تحریک انصاف کو یقین کریں پنجاب میں 4 گھنٹے کا نوٹس دیں مینار پاکستان میں، آپ یقین کریں انہیں بندہ آپ کو پورا پاکستان وہاں نظر آئے گا. 14 اگست کے جلسے کی تحریک انصاف نے مینار پاکستان پہ اجازت مانگ لی ہے. اجازت تو نہیں دیں گے میرے خیال میں، بغیر اجازت کے نا جیسے تحریک لبیک کر رہی ہے. لیکن یہ بات اب یاد رکھے، خان کا آنا ٹھہر کے، حالات ان کے کنٹرول سے مکمل باہر، عدالتیں مینیج نہیں کر سکتے، معیشت بالکل کنٹرول سے. آج دالوں کے ریٹ آپ ذرا چیک کریں، ابھی تو خارجہ داخلہ حالات ہیں، اور جو طاقت کا بت انہوں نے بنایا ہوا تھا ڈگوسلا، وہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے تو اسمبلیاں توڑنے کی تحلیل کی جو میں نے آپ کو بات پچھلے ویلاگ میں کی نواز شریف کی، اب شہباز شریف کے استعفے کی باتیں دیکھیں. ابھی پوری تفصیل میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی ہوئی ہے، وہ میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ اب ان کے لیے بہانہ ہے، کیونکہ کنٹرول کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا کریں، معیشت دیکھ لیں. وہ شہباز شریف کہتا ہے میری گردن پہ پاؤں رکھا ہوا انہوں نے، ابھی 4 مہینے حکومت ہوئی نہیں، اور وہ کہتا ہے پکڑو میرا استعفیٰ میں جا رہا ہوں. اور پہلے بھی اس نے مخصوص نشستوں پہ بڑا شور مچایا تھا. اس نے کہا تھا کہ اب اس وقت جو حکومت ٹکی ہوئی ہے صرف اور صرف مریم نواز کی ضد پہ ٹکی ہوئی ہے. وہ وزیر اعلیٰ بن کر انجوائے کر رہی ہیں، انہیں سیٹ پہ بیٹھ کے مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ چھوڑنا نہیں چاہتی. اب ان کے باؤ جی اور چاؤ جی دونوں جو ہیں وہ تنگ ہیں، کیونکہ ایک لڑکی صنم جاوید کو نہیں توڑ سکے، 11 جج نہیں ٹوٹ سکے، خان نہیں ٹوٹ سکا، پارٹی نہیں ٹوٹ سکی، حالات ادھر کے ادھر ہی. آج صنم جاوید کے والد کو گاڑی میں بٹھا کے انہوں نے لاک کر دیا، اور ایف آئی اے والے وہاں سے اٹھا کے پنجاب سے لے کے فیڈرل میں چلے گئے، وفاق میں، بغیر آئین اور قانون کے، کہ جی کہ اس نے طاقتور لوگوں کے گھروں کی خواتین کے بارے میں بات کی. مطلب خواتین صرف وہ یوں ہیں، باقی ساری خواتین جو ہیں خدا نہ خواستہ کیڑے مکوڑے. اب صنم جاوید کو بھی 9 مئی کے کیسز میں رہائی مل گئی، مزے کی بات ہے، تو پھر ایف آئی اے کو ڈال دیا. اب یہ ان کی پرفارمنس ہے جس پہ مدت ملازمت مانگتے ہیں، تو آپس میں خوش تو کیسے ہوں گے؟ خوش نہیں ہے. لیکن یہ بھی خبریں خود ہی پھیلاتے ہیں، آپ کو یہ بھی یاد رکھیں. اندر سے ہیں یہ سارے ایک جیسے، پورے کی تھالی کے چٹے بٹے.
اور بدنامی ان کی عمران خان کی نہیں، اس وقت ریاست کی ہو رہی ہے، پاکستان کی ہو رہی ہے. جو خان کے اوپر کیسز بنائے گئے اسے پوری دنیا دیکھ دے کے مذاق اڑا رہی ہے. اور ابھی دوسری بدنامی جو ابھی قطر میں ان کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ افغان طالبان کا جو ترجمان تھے وہاں ملاقاتیں کر رہے تھے امریکہ میں، تو طاقتور لوگوں نے انہوں نے کچھ قیمتی تحائف بھیج دیے اس ترجمان کو خریدنے کے لیے. وہ افغان طالبان نے جا کے اپنی حکومت کو بتایا، انہوں نے ٹھیک ٹھاک پھینٹی آگے کہا آئندہ آگے ان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں آپ نے کرنی. اور ساتھ یہ بیان بھی دیا ہم ڈالروں پر بکنے والے نہیں ہیں. یہ آصف درانی صاحب تھے پاکستان کی طرف سے، اور وہاں ذبیح اللہ مجاہد کو پہلے کہتے ڈنر پہ چلو کھانا کھانے دوحہ میں، وہاں اس کو ٹکرانے کی کوشش کی مال دو. اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو تم. اور انہوں نے ساتھ اب یہ بھی ایک نیا معاملہ کر دیا کہ پاکستان پہ اب کسی پر ہم اعتماد نہیں کریں گے. جو جیت علماء پاکستان سے گئے، میں نام نہیں لیتا لوگ ناراض ہوں گے، افغانستان جا کے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ سب لوگ ہمیں خریدنے کے لیے آئے تھے. اب ہم ان علماء سے بھی بات نہیں کریں گے جن کے تعلقات ڈائریکٹ براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے اپنی بےزتی کروا لی. ایک آخر میں تحریک انصاف کو مشورہ دینا بڑا ضروری ہے، اپنی اندرونی پارٹی کے خیالات کریں. باجوڑ میں چوتھے نمبر کا ANP کا پہلے نمبر پہ آ گیا. اب کیسے وہ آ گئے یہ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے. یہ جو رہنمان کے گلا شکوہ کرتے ہیں انہیں آن بورڈ لیں، اندرونی مسائل کو حل کریں. یہ بہت بڑا ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. عوام ناراض ہو، خیبر پختونخوا کی بڑی باشعور عوام ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے اور وہ دوسرا چانس نہیں دیتے. اب انہوں نے خان کو اگر 3/4 سے چانس دیا، خان سے خوش تھے، لیکن اگر خان کے نہ ہوتے ہوئے معاملات ہو رہے ہیں، پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، چاہے وہ شہریار افریدی ہے، جنید اکبر ہے، شیر افضل ہے، جو بھی ہیں، انہیں آپس میں حل کرنے ہوں گے. آج خان سے جب سوال پوچھا تو اس میڈیا والے نے، اندرونی خان نے کہا نہیں ہمارے اندرونی معاملات اس میں آپ مت بولیں. تو اس میں بولنا ہمیں بھی نہیں چاہیے، بات تو سچ ہے، لیکن انہیں حل کرنا چاہیے. میرا تو مشورہ ہے ان معاملات کو حل کریں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.